الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ہم اس سے قبل سورۃ الکہف کی آیت نمبر 31 تک پڑھ چکے تھے. اب انشاءاللہ آگے ہم بڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. آپ اس صورت کو گزشتہ کئی دنوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اس صورت کا اہم موضوع مشرکین مکہ کو جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، بعد الموت مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے تھے، ان لوگوں کو بتانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. تو وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے گزر گیا. 309 سال تک اللہ نے انہیں سلا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا، جو بہت بڑی دلیل تھی کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے لیے آسان ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک واقعہ پیش کیا. اس سورہ کہف کے اندر کئی ایک واقعات ہیں. سب سے اہم واقعہ تو اصحاب کہف کا ہے، پھر اس کے بعد یہ باغ والوں کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ایک واقعہ ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ جو آخر میں آنے والا ہے. تو یہاں پر ایک باغ والے کا تذکرہ کیا گیا. وہ باغ والا جس کے بارے میں خلاصہ یہاں بتا رہا ہوں، پھر ہم ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم تفصیل میں جائیں گے. جو اپنے باغ اپنے کھیت کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ جو بھی زندگی ہے یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور مرنے کے بعد اٹھانا ممکن نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اٹھا بھی لے تو بھی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. یہ اس کی خام خیالی تھی. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مریں گے نہیں، مریں گے تو دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اگر اٹھائے جائیں گے تو بھی ہمارا رب ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا، یہ ان کی خام خیالی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر ان مشرکین مکہ کو جہاں اصحاب کہف کے واقعے سے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہے، تو پھر ایک دوسرا واقعہ جس کے اندر ایک شخص جو اپنے مال کے غرور میں فخر میں مبتلا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ مال یہ سب کچھ اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے اور یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا، اس کے اندر کبھی نقصان نہیں آ سکے گا. اللہ نے اسے تباہ و برباد کیسے کیا، مثال اللہ نے یہاں بیان کی. ایک بات اور ہم یہاں جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے قرآن مجید کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احادیث کے اندر یہی اسلوب رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھایا کرتے تھے. اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے اور وہ مثالیں بناوٹی نہیں ہوتی بلکہ حقیقت پر مبنی مثال ہوتی، بلکہ وہ پریکٹیکل میں اس پر عمل ہو چکا ہوتا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال بیان کرتا ہے. اس کی قرآن میں بے شمار مثالیں موجود ہیں. امثال القرآن کے نام سے ایک چیپٹر ہی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی مثالیں دے کر بات بیان کی ہے ان کی تمام تفسیر اس میں موجود ہے. اب آئیے ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. جو 2 آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، ویسے اور بھی تقریباً 1 رکوع آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ ان کے سامنے 2 آدمی کی مثال پیش کیجئے، دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دی. بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ، ان میں سے ایک کو انگوروں کا باغ دیا گیا، 2 باغ دیے گئے تھے. ان دونوں باغوں کو کھجوروں کے گھنے درختوں سے گھیر دیا تھا. چار طرف اس کے باڑ میں کھجور کے درخت تھے اور دونوں باغوں کے درمیان
کھیتی رکھ دی تھی اور بھی مزید اس کے اندر سے غلہ اگ رہا تھا. گویا کہ ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی آسائش اور تمام کی تمام نعمتیں ان کو مل رہی تھی. دونوں باغوں نے پھل دیے اور کسی باغ نے پھل دینے میں کمی نہیں کی. خوب پھل آئے اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی اور اس کے پاس دوسرے میوہ جات بھی تھے. تو اس نے اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے مال میں زیادہ ہوں اور جاہو حشم کے اعتبار سے، اولاد، مال اور نوکر چاکر کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ عزت والا ہوں. یہ شخص اپنے مال کا غرور کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے کہ مجھے بہت مال ملا ہے، میرے پاس نوکر چاکر ہیں، میرے پاس اولاد ہے. کس کے سامنے؟ ایک اپنے ہی ساتھی کے سامنے جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. تو وہ شخص سے نصیحت کرتا ہے، آگے نصیحت آ رہی ہے، لیکن یہ شخص اپنے مال کو دکھانے کے لیے، جیسے آج بھی آپ دیکھیں گے کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہے، اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہے، باغات ہیں، اس کے پاس کھیت ہے، اس کے پاس عالی شان محل نما گھر ہے، کار ہے. وہ لوگوں کے سامنے بڑی ٹھاٹ سے پھرتا ہے، فخر سے پھرتا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. جیسے آگے کیا آیت ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنے حق میں ظلم کرنے والا تھا. کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر بالفرض اپنے رب کے پاس لوٹ کر گیا بھی تو میں اس باغ سے زیادہ اچھا بدلہ پاؤں گا. دیکھیں یہ اس کا غرور. ایسا غرور آج بھی بہت سے مالداروں کے پاس آپ دیکھیں گے جو اپنے مال کے بارے میں یہ سمجھتے تھے. آج کورونا کی وجہ سے بہت سے مالدار کروڑ پتی روڑ پتی بن گئے، وہ روڈ پہ آ گئے. بہت سے لوگ ہیں جو آج کھانے کو، دانے دانے کو ترس رہے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں ابھی باقی جن کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، وہ اس سے آگاہ نہیں ہو رہے ہیں، متنبع نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے یا وہ لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے مال کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. جیسے قارون ہے، قارون کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس سے کہا گیا تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو بھی احسان کر اور لوگوں کا حصہ مت بھول، لوگوں کو دے اس میں سے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم، میں اپنے علم کی وجہ سے کمایا. آج بھی ہمارے پاس مالدار لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنی چالاکی سے، اپنی دیڑ و شاری سے، اپنی دھوکہ دہی سے، اپنے فریب سے لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کر، زمینوں کو ہڑپ کر، وراثت کو ہڑپ کر، زمینوں پہ قبضے کر کے اور الٹے سیدھے 420 دھندے کر کے کروڑ پتی بن گئے. اور گھر کے سامنے کیا لکھ کے لگا دیے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. رب کا فضل کہاں ہے بابا؟ یہ تو تمہارے چور دھندے ہیں. کار میں ماشاء اللہ لکھ کے لگا دی. ہاں یہ سب چور لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت، ان کی یہ شہرت، ان کا یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے. نہیں، ہرگز نہیں رہ سکتا ہے، ہمیشہ ختم ہونے والا ہے. تو یہ شخص بھی وہی کہنے لگا کہ بھائی یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، ہرگز نہیں فنا ہوگا. آج کتنی کمپنیاں انسان کو جو مال دیا ہے اس مال پر انسان غرور نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے، بلکہ فنا ہونے والا ہے. کل شیء ہالک، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل شیء ہالک، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. تو یہ شخص بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو اپنے مال پر غرور و فخر کرتا تھا. باغ میں داخل ہوا اور کہا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے کمپنیاں آج ڈوب گئے. سب لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہے. پوری دنیا کورونا کی وجہ سے بیٹھ کر رہی تھی، اور آج بھی اچھے کیسے ایسے ہو گئے، کیا ہو گئے پتہ نہیں، اللہ بہتر ہے. تو یہ شخص کہا کہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی. ابھی میں چند دن قبل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بطور تذکرہ یہاں پر ذکر کر دوں تو مناسب رہے گا. سعودی عرب کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عدنان خاشقجی.
عدنان خاشقجی، آپ اس کو سرچ کریں. اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو سامنے آیا کہ یہ سعودی عرب کا تھا، بہت بڑا مالدار تھا، اور وہ یہاں سے کینیا گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ رہنے لگا. بہت زیادہ عیاش قسم کا تھا، بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس. جب اس سے کہا جاتا تھا کہ غریب، یتیم، محتاج، مساکین کی مدد کرو، تو وہ یہ کہتا تھا کہ آدم علیہ السلام مجھے اپنی اولاد کا ذمہ نہیں دے کے گئے. اس طرح کا فخریہ جملہ اور غرور اور تکبرانہ جملہ کہا کرتا. حالت یہ ہوئی کہ اس کا سارا کاروبار جو شپ میں جا رہا تھا، اس کے ہیرے جواہرات سب ڈوب گئے، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کی دولت چھیننے لگی، آہستہ آہستہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی. سب اس کے دوست احباب، مال دولت سب ختم ہو گئی. وہ اس قدر فقیر و فلاش ہو گیا کہ اس کو سعودی عرب آنے کے لیے واپس اس کے پاس پیسے نہیں. ایک شخص نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا، کہا بھائی آپ کہاں کے ہو؟ کہا سعودی کا ہوں. تو کہا میں بھی سعودی کا بزنس مین ہوں، میں ادھر آیا تھا. کیا بات ہے آپ یہاں اس طرح پریشان نظر آ رہے؟ کہا کہ بھائی میرے پاس سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں. تو وہ اس کے لیے ٹکٹ خریدتا ہے، اور ٹکٹ خرید کر اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے صدقے کا ٹکٹ ہے، میں نے تجھے صدقے میں یہ ٹکٹ دیا ہے. تو دیکھیے جو آدمی صدقات دینا نہیں چاہتا تھا، اسے لینے پر مجبور ہونا پڑا. یہ شخص آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال له صاحب وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. اب وہ دوسرا شخص جو مالدار نہیں تھا، مال میں اس سے کم تھا، لیکن وہ اللہ پر یقین رکھتا تھا، قیامت کے برپا ہونے پر یقین تھا، اس سے اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران کہا کیا تم نے اس ذات باری تعالیٰ کا انکار کر دیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں اچھا بھلا ایک مرد بنایا. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہوں. اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ یہ شخص جو دوسرا شخص تھا مال میں کم تھا، تو تھوڑا اگر آپ پیچھے سے اس کو یہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ماننے والوں کو دنیا کم دی، کیونکہ ان کے لیے آخرت اور جنت تیار کر رہی. جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، اللہ نے انہیں بہت دیا. قارون کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں. ہاں، جتنے آج بھی دنیا میں جتنے بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی لوگ ہیں، سب کون لوگ ہیں؟ سب ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اسی لیے حدیث ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور وہ جنت الکافر، کافر کی کیا ہے یہیں پر جنت، یہیں پر ساری سہولیات اس کو مل جائے گی، اور آخرت میں اس کے لیے لا نصیب لہ وما له فی الآخرۃ من خلاق. قرآن نے کہا آخرت میں ایسوں کے لیے کوئی حصہ تک نہیں ہے. تو دوسرا شخص اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے کے تعلق سے اسے نصیحت کر رہا ہے. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. اور جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو ایسا تم نے کیوں نہیں کہا تھا کہ اللہ نے جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں ہو سکتی. اگر تم مجھے اپنے آپ سے مال اور اولاد میں کم تر پاتے ہو تو فعسى ربي ان يؤتيني خيرا يصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. بڑی پیاری آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص اسے نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جب باغ میں داخل ہوئے تھے
تو تم माशाअल्लाह क्यों नहीं कहे, माशाअल्लाह तुम क्यों नहीं कहा? और ये जो कुव्वत, ये ताकत, ये दौलत, ये सब कुछ मिली है अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कभी भी किसी भी चीज को अच्छी चीज नजर आए तो हमें क्या कहा गया, माशाअल्लाह कहना चाहिए, खुद की हो या किसी और की, खुद की हो या किसी और की। अपने बच्चे हैं, बच्चों की हरकतें हमें अच्छी लगती हैं, हमें माशाअल्लाह कहना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि हमारी खुद नजर न लग जाए, हमारी खुद नजर न लग जाए। घर की हम, अल्लाह ने हमें बहुत सी चीजें नवाज दी है, आरामदाह घर दिया है, आरामदाह कार दिया है, आरामदाह सहूलियत दिया है, और सबसे बढ़कर सेहत दिया है, माल और दौलत से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। तो हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि नाशुक्री की वजह से वो सारी चीजें ज़ाय हो जाएं, जैसे आगे इस शख्स का हाल हो रहा है। या फिर ये कि नजर बद कितनी भयानक चीज़ है, कितनी खतरनाक चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नजर बद इंसान को कब्र में पहुंचा देती है और एक सेहतमंद ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है। तो वो बीमार हो जाएगी, लोग उसे काट देंगे, पका के खा लेंगे। तो नजर बद बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह उससे महफूज रखे। ये शख्स को नसीहत करते हुए कहा गया है कि माशाअल्लाह कहना चाहिए था। उसके बाद उसने कहा, तो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर बाग देगा। तुम ये दुनियावी बाग को देखकर इतना इतरा रहे हो, फख्र कर रहे हो, तुमसे अच्छा बाग अल्लाह ताला मुझे अता करेगा। और तुम्हारे बाग पर कोई आसमानी अजाब भेज देगा, तुम इतरा रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें रोड पर लाएगा, तुम्हारा बाग तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर बाग की बात की जाए तो आप देखें कुरान में ये बाग वालों का किस्सा कई अलग अलग अंदाज से आया है। सूरतुल कलम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बाग का तस्करा किया, बाग वालों का एक तफसीली तस्करा सूरतुल कलम में भी मौजूद है, जहाँ पर एक शख्स था जिसको अल्लाह ने बाग दिया था। वो उस बाग के माल को 3 हिस्सों में तकसीम करता था, एक हिस्सा अपने लिए रख लेता था, एक हिस्सा गुरबा को बांटता था, और एक हिस्सा फिर इन्वेस्टमेंट के लिए रखता था। तो उस शख्स का जब इंतकाल हुआ तो उसकी औलाद ने ये सोचा कि हमारा बाप पागल था, जो खामखा के हमारे बराबर गरीबों मिस्किनों को हिस्सा दे रहा था, हम उनका हिस्सा उड़ा देते हैं और वो हिस्सा अपन खुद ले लेते हैं। ये कहकर वो रातों रात चलते हैं और रातों में जाकर फल और फसल निकालना चाहते हैं कि वहां जाकर क्या देखते हैं कि उनका बाग सफाचट हो चुका है, सफन सफा हो चुका है, कोई चीज वहां बाकी नहीं है। वो बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये हमारा बाग है। फिर बाद में जब अलामात देखते हैं तो नजर आता है कि नहीं ये हमारा ही बाग है, लेकिन तबाह बर्बाद कर दिया गया है। नीयत खराब थी तो नीयत में खतरा, झोली में खतरा पड़ गया, झोली में खतरा, सारा बाग साफ हो गया। और उसके बाद फिर वो तौबा इस्तगफार करते हैं। एक और वाकया सही बुखारी की रिवायत में मिलता है, बनी इसराइल में एक शख्स था, वो चला जा रहा था, कहीं आसमान से आवाज आई, अबर से आवाज आई कि ए अबर तू जाकर फला शख्स के बाग को सैराब करना। सही रिवायत, सही बुखारी की रिवायत, फला शख्स के बाग को पानी पहुंचाना। ये आदमी जो सुनता है हैरान हो जाता है कि अबर को हुक्म दिया जा रहा है वो जाकर उस फला शख्स के बाग को सैराब करे। वो देखता है कि पानी अबर आगे चला जा रहा है, वहां नहीं बरस रहा है, आगे जाकर बरस रहा है, और वहां से नालियों के जरिए से वो पानी किसी खेत में दाखिल हो रहा है। वो शख्स उस खेत के मालिक को ढूंढता है और जाकर उससे पूछता है, भला बताओ मुझे कि क्यों तुम्हारे बाग को सैराब किया जा रहा है, मैंने ऐसे ऐसे आवाज सुनी आसमान से। तो वो शख्स कहता है कि मेरा और अल्लाह के दरमियान का मामला था, अब तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ कि मैं इस बाग के हिस्से तकसीम करता हूँ। यानी उस जमाने में दौलत का, सरमाए का असल जरिया बागात थी, तिजारत उसी से तो होती। आज भी चाहे वो खेत हो, चाहे वो बाग हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई भी चीज, कोई भी किसी भी किस्म का कारोबार हो, शोरूम हो, कुछ भी जिससे इंसान कमाता है, आमदनी करता है, उसको क्या करना चाहिए, उसके 3 हिस्से करना चाहिए। ये अफजल अमल है, वाजिब तो नहीं है लेकिन अफजल अमल है अपने कारोबार में बरकत के लिए, कि वो अपने उस माल से जो प्रॉफिट आ रहा है गरीबों का हिस्सा निकाले, अपने घर और अपने खानदान और अपने रिश्तेदारों का हिस्सा निकाले, और तीसरा हिस्सा री इन्वेस्टमेंट के लिए, तब वो कारोबार सक्सेस हो सकता है, कामयाब हो सकता है।
یہ شخص نے کہا کہ بھائی تم باغ پر اترا رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے، بس وہ بے پودے والا چکنا میدان ہو جائے گا، یا اس کا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے گا، پھر تم اسے حاصل نہیں کر سکو گے۔ کتنی بورول سوکھ جاتی، کون پانی لا کر دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اور اس کے تمام پھلوں کو آفت نے کھیر لیا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پر آسمانی عذاب آیا اور اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا۔ بس ان پھلوں پر جتنا مال خرچ کیا تھا اس پر کفِ افسوس ملنے لگا، حالانکہ وہ باغ اپنے چھپروں سمیت گرا پڑا، پورا کا پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ آج بھی بارشیں ہمارے پاس ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو پہلے تو کسانوں کے خلاف نئے نئے قسم کے بل بن رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف اب تک بارش نہیں تھی تو کسان پریشان تھے، اب بارش ہو رہی ہے تو کسان پریشان ہیں کہ ساری کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو جا رہی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قحط سالی یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ تم پر بارش ہوگی، بارش ہوگی، بارش ہوگی، تم ترو و تم ترو و تم ترو، تم پر بہت زیادہ بارش ہوگی لیکن بے فائدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بارش نے تباہی مچائی رکھی ہوگی، کوئی غلہ تمہارے ہاتھ نہیں لگے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج ترکاریوں کا ریٹ کس قدر بڑا ہوا ہے، آج پھلوں کا ریٹ کس قدر بڑا ہوا ہے، آج غلے کا ریٹ کس قدر بڑا ہوا ہے، تیل کا ریٹ کس قدر بڑا ہوا ہے۔ آئے دن یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، ساری قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، غریب آدمی پریشان ہے، محتاج ہے، وہ اس کی آمدنی کے مطابق وہ ساری چیزوں کو وہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ بارش کہیں نہیں ہو رہی ہے تو وہ پریشانی ہے، بارش کہیں ہو رہی ہے تو یہ پریشانی۔ تو یہاں پر بھی اس شخص کے باغ کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ بعد میں وہ آدمی کہنے لگا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ کس کو شریک بنایا تھا یہ شخص؟ کہ کبھی فنا نہیں ہونے والا ہے۔ مشرکین مکہ کو اس کے اندر درج دیا جا رہا ہے، تم بھی سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بنایا ہے لیکن تم دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ تو یہ شخص بھی ویسا ہی تھا، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اس کے تمام کا تمام تباہ برباد کیا۔ مکے میں قحط سالی آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہم سنین کسنی یوسف، اے اللہ یوسف علیہ السلام کی قوم پر جیسے قحط سالی آئی تھی ویسی قحط سالی تو مکے والوں پر مسلط کر۔ ہوا، مکے کے لوگ پریشان ہوئے، دانے کے لیے محتاج ہو گئے، اور آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریے، اگر اللہ تعالیٰ غلے اگاتا ہے پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن یہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ یہ شخص بھی جو اسرائیل کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، وہ کہنے لگا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسی پارٹی، کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی اور نہ اس میں انتقام لینے کی قدرت۔ کون ہے جو اللہ سے انتقام لے سکے؟ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ مدد کرنا اللہ برحق کرتا، اور وہ بدلہ اور انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ تو دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اس آدمی کو جو دنیاوی دولت کو، دنیاوی باغات کو، دنیاوی مال و متاع کو، اولاد کو، نوکر چاکر کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آن کی آن میں سب تباہ و برباد کر دیا، سب کا سب فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور آج بھی ایسی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں ہمارے اطراف و اکناف میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے رئیس، فلاں میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ دیکھ لیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے محلے کے غنڈوں میں، جو غنڈہ گردی کرتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، دادا گیری کرتے ہیں، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو کئی طرح سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں ان لوگوں کا کیا حال، ان لوگوں کا کیا حال ہے، آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ چل جائے گا کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، آج کس طرح وہ پریشان حال ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے کہ آج بھی ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں
جو اپنی اس دنیاوی دولت کو، دنیاوی چیزوں کو یہ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، سب فنا ہونے والے ہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز یہاں کی فنا ہونے والی ہے. اس پورے واقعے میں ہمارے لیے درس یہ ملا، پہلی بات تو کہ جو دولت ہے وہ دولت اللہ کی ہے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے دیتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور تیسری چیز جو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور بندوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اس کے کاروبار کو تہس نہس کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس میں اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ رہا ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں. اس میں اگر کوئی سوال ہو تو سوال کریں اس سلسلے میں، پھر ہم دوسرا سبجیکٹ اپنا شروع کرتے ہیں.